تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے. اب جی آپ سلامت رہیں، اب سکھی رہیں، مولا سلامت رکھیں. بالکل یہ کرم ہی ہو سکتا ہے آل محمد کا. اتنی گرمی، اتنے ذاکرین سننے کے بعد پورے دن کے تھکے ہوئے بندے اور اس گرمی میں اور اتنی توجہ، اتنی خوبصورت. بسم اللہ. ملک سمر صاحب مالک سلامت رکھیں. کمال کر دیا آپ نے. یقین کریں کہ اس سے آگے نہ بھی بولیں تو میرے سفر کی تھکاوٹ اتر گئی ہے. جتنے تھکے ہوئے ہیں آپ اور جتنی خوبصورتی سے آپ بولے ہیں. میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے. کبھی مقداد مل جائے، کبھی سلمان مل جائے. آپ سلامت رہیں، آپ سکھی رہیں، آپ آباد رہیں. مالک سلامت رکھیں. میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے. کبھی مقداد مل جائے، کبھی سلمان مل جائے. ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کہ محشر میں تمہیں سفیان مل جائے، ہمیں عمران مل جائے. آپ جیئیں، سلامت رہیں. چلیں، اتنی خوبصورتی سے آپ نے دعائیہ مشرے سماعت فرمائے. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تاکہ میں آپ کو دیکھتا رہوں. آپ بالکل، ہاں اب ٹھیک ہے. 4 مشرے مزید دعائیہ پڑھتے ہیں. مرشد مالک سلامت رکھیں. میرے خوبصورت 2 مرشد، 2 سید، کمال سید منبر پہ تشریف فرما ہیں اور ڈھیر سارے سید جاور شادی سمیت میرے سامنے تشریف فرما ہیں. ہٹے پردہ جلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے. حرم میں پھر علی اترے، حرم بولے جلی کیا ہے. میرے مولا ملنگوں کو عطا کر زندگی اتنی، سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا. رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات. اچھا بھی جس بندے کو یقین ہے کہ میرے بدن میں جو طاقت ہے وہ علی کی جوتی کا صدقہ ہے، وہ اتنی بلند صلوات پڑھے کہ ہمارا سلام نجف چلا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب. یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی. یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی. سارے مل کے آپ سمیت بلند ترین صلوات. دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق، حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ. یار جھینگلا ہے، سیال کوٹ ہے، جی ٹی روڈ ہے، چنا ہوا مجمع ہے. بھائی جان ایسے تو نہیں نا. چیمہ صاحب ایتھے آ جاؤ، آج میرے واسطے آ جاؤ. 2 قدم اور مہربانی. آل محمد آپ کو سلامت رکھیں. اتنی خوبصورت گیدرنگ ہے، اتنا خوبصورت مولا کا ذکر ہو رہا ہے. اتنا اچھا جملہ میں نے کہا اور آدھے بندے بولے، آدھے بندے چپ رہ گئے. مزید میں ایک جملہ کہتا ہوں. میرا دل ہے سارے عزادار اس نماز عشق میں شامل ہو جائے. علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں.
پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ. آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. جس بندے کو آج رزق چاہیے وہ آمین ضرور کہے. مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. اس سے بھی بلند آمین کہیے گا. مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے. مالک ملک صاحب کی مسید جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. حکم تھا میرے بابا میرے بزرگوار جناب ملک مرید عباس ہڑو چکی میرے سامنے تشریف فرمائے. انہی کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں. ملک اصغر صاحب کا حکم تھا, اس حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں. بڑی خوبصورتی سے آپ مجلس سن رہے ہیں, ڈھیر سارے ذاکر پڑھ گئے. میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی تھکاوٹ, موسم کے اثرات, یہ گرمی پہلے سیکنڈ میں اٹھا کے منافق کے گھر میں پھینک دوں. اور میرا دل کر رہا ہے کہ 2 منٹ میں آپ کو گرمی بھول جائے, سردی لگنے لگ جائے, علی کے ولایت کی ٹھنڈک آپ تک پہنچے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے, کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا. مالک آپ کو سلامت رکھے, مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. میرا بچہ آپ بڑی خوبصورتی سے بولے ہیں, غازی کی قسم آپ نے بڑی خوبصورت دعوت دی ہے, لیکن میں بالکل راضی نہیں ہوا. چوتھے مشرے پہ میں دیکھوں گا کہ کس بندے کے سر سے میری بات گزر رہی ہے اور کس کے صحنہ دل میں اتر رہی ہے. بات میری ظہیر شاہ جی ظاہر بھوکا مار دیو, گل میری ظاہر نہ ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے, کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے, اور صدیاں بھی میسر ہوں تو اس عمر پہ لعنت جس عمر میں حیدر کی ولا کوئی. جیو آپ سلامت رہو, آپ آباد رہو میرے بچوں. مالک سلامت رکھن. مالک کسے پڑھنا کروڑ دفعہ پڑھتا ہوں. ایک ایک پھوکا میں مار دو. میں اچھا پیر اکبر شاہ جی کہہ رہے ہیں یہاں پھونک کی ضرورت نہیں ہے. میرے مرشد ہیں, بہت بڑے عزادار ہیں, پیر حسنات شاہ جی منڈی سے بہت بڑے عزادار ہیں. جناب بہلول وکیل میرا چھوٹا بھائی ہے, جناب حسن صاحب تشریف فرما ہے, وہ کہہ رہے ہیں پھوکے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پڑھنے کی ضرورت ہے. شعر پڑھو گے تو خود بخود پھوکا بچ جانا ہے. اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے, کعبے میں بھی حیدر کے سوا. یہ سارے نہ بولے. اکمل شاہ جی آپ نے میری طرف دیکھنا ہے, مجھے آپ سے دعا چاہیے. اللہ کے سوا جیسے خدا کوئی نہیں ہے, کعبے میں بھی حیدر کے سوا کوئی نہیں ہے, صدیاں بھی میسر ہوں تو اس عمر پہ لعنت جس عمر میں حیدر کی ولا کوئی نہیں ہے. سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی, جب ہے ہی حرامی تو گلا کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی صدقے جاواں, جی صدقے جاواں. یہ پچھلے جو ہاتھ بلند ہیں مالک کسی کا محتاج نہ کرے. سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی, کیا بات ہے, کیا کہنے ہیں آپ کے. سرور نے کہا دشمن حیدر ہے حرامی, جب ہے ہی حرامی تو گلا بولو, جب ہے ہی حرامی تو گلا کوئی نہیں ہے. وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو. میں گرمی کو نہیں دیکھ رہا, میں موسم کو نہیں دیکھ رہا, میں یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ کتنے ذاکر پڑ گئے, میں یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں, میں یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ کون سا بندہ کس موڈ میں بیٹھا ہوا ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو علی کے ماننے والا ہے, علی تیرا امام ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں دیکھوں گا کون علی کو سوچتا ہے, کون علی کو مانتا ہے. میں مشرا پڑھنے لگوں, میں کہہ رہا ہوں وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو, وہاں اللہ نہیں ہوتا.
جی مرشد جی جابر شاہ جی جی صدقے جمع مالک سلامت رکھا مالک سلام جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کرے حیدری مالک سلامت رکھن مالک کی صدا محتاط نہ کرن امام حسین دی ماں بخشا رکھے ملک شمر جی مالک آپ کو سلامت رکھے بھائی جان مالک آپ کو سلامت رکھے غازی عباس کی قسم تم جتنا بولے ہو جتنی داد دی ہے آپ نے میں اس پہ راضی ہوں اور سچی مچی حسن میں مقصر کی ارتھی کو آگ لگانے لگا ہوں مجلس لائیو جاری ہے اتنا بولنا کہ منکر علی کا جنازہ نکل جائے میں کہہ رہا ہوں نمازیں بت پرستی ہے اگر ان میں علی نہ ہو نمازوں میں علی جانے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبے میں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ جیے بھائی جان آپ جیے بھائی جان آپ سلامت رہے آپ سکھی رہے آپ آباد رہے نمازوں میں علی جانے سے گر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبے میں بولو آج کون سی ذی الحج ہے بولو پرسوں کیا ہے 18 پرسوں کیا ہے 18 4 مشرے ہیں نئے گاڑی میں کہے میں نے حسنات شاہ جی میرا دل ہے میں آپ کو سنا دوں جس بندے کو سمجھ آ جائے وہ یہاں ڈھینگلے کو غدیر میں تبدیل کر دے میں کہہ رہا ہوں اسلام مرتضیٰ سے ملا تو سنبھل گیا اسلام مرتضیٰ سے ملا تو سنبھل گیا باطل علی سے مل کے زندہ ہی جل گیا حیدر کا ہاتھ دیکھ کے سرور کے ہاتھ میں ہر منکر علی کا جنازہ نکل گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی بھائی جان جی بھیا جی صدقے جمع حیدر کا ہاتھ دیکھ کے سرور کے ہاتھ میں حیدر کا ہاتھ دیکھ کے سرور کے ہاتھ میں مالک آپ کی نیاز قبول فرمائے لو بھائی جو بندہ غدیر پہ متفق ہے وہ ہاتھ بلند کرے جڑے بندے نو یقین ہے کہ غدیر ہے وہ ہاتھ بلند کرے انج کرنا ہے بطول دے دشمن دے لعنت بھی کرنی ہے غدیر دی سنت ادا بھی کرنی ہے ہاتھ بلند کرنا ہے میں شعر او پڑھن لگا جندے تے آل محمد دی مورے میں کہہ رہا ہوں حکم خدا نبی کو یہ آیا غدیر میں کر دو علی کے بخت کا سایہ غدیر میں اور دستار مرتضیٰ کو ولایت کی باندھ کر رب نے مقصروں کو جلایا غدیر شاباش 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 ابھی نہیں بابا جی یہیں کھڑے ہو گئے آپ کو علی کی ولایت کی قسم ہے میرا دل راضی نہیں ہوا جو بندہ کہتا ہے صبح سے اب تک میرا بولنے پہ دل نہیں کیا وہ بندہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے دستار مرتضیٰ کو ولایت کی باندھ رب نے مقصروں کو جلایا غدیر میں دی بیٹیاں جنہوں نے خلافت کے شوق میں ان کے تو ہاتھ کچھ بھی نہ آیا غدیر جی بھیا مل کے حیدر آپ سلامت ہیں یہ کرنا لگے اور کمنٹ ٹھہر پہ جاؤ بلندی رہ پوری بلندی رہ زبان کے ساتھ دل بولا جناب امیر المومنین مل کے علی بن ابی طالب اس میں کرنٹ ہے بیٹا ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں دشمن علی ولی کی عاقبت کو پہچان لے موتے جب یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچان نہیں رہ جاتی گل تے مشکل ہے جڑی گل اس کیتی ہے نا تو ان شاید سمجھ نہیں آئی گل تے مشکل ہے میں کر دینا فتوہ بھی لگ جاندہ ہے جنہ دا دل تھرے ہو بولے حرم میں کہتا ہے اللہ علی کے منکر سے میرے حرم سے نکل جا عبادتیں لے کر جڑا
اس کا عقیدہ ملے. آپ کو مصرع سنا رہا ہوں. حرم میں کہتا ہے اللہ علی کے منکر سے میرے حرم سے نکل جا, عبادتیں لے کر. علی کو چھوڑ کے جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مصلی سے لعنتیں لے کر. اللہ اکبر. آپ جئیں, آپ سلامت رہیں, آپ سکھی رہیں, آپ آباد رہیں. مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. حکم خدا نبی کو یہ آیا غدیر میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ باللہ فصل. یہ وہ شعر ہے جس شعر کے لکھنے کے بعد میں نے مولا کا شکریہ ادا کی جائے کہ میں اس قابل نہیں تھا. یہ تیری مہربانی ہے. جس بندے کو پتا ہے کہ غدیر کا مہینہ ہے, پرسوں 18 ذی الحج ہے, پرسوں یوم غدیر ہے, پرسوں علی کی ولایت کا دن ہے, پرسوں علی کی دستار کا دن ہے, پرسوں اللہ کے حکم سے محمد نے علی کے سر پہ دستار باندھی ہے, اسے علی کی ولایت کی قسم ظہیر شاہ اگر بات سمجھ آئے تو کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے. حکم خدا نبی کو یہ آیا غدیر میں, کر دو علی کے وقت کا سایہ غدیر میں, دستار مرتضیٰ کو ولایت کی باندھ کر رب نے مقصروں کو جلایا غدیر میں. میں جانشین مصطفیٰ کیسے کہوں انہیں جن کو نبی نے منہ نہ لگایا غدیر. میں نوکراں, میں حیران ہاں تواڈے تے. اے بھائی اٹھ کے کڈا اوکھا اٹھیا اس نعرہ لایا, نعرہ حیدری آکھیا. کچھ بندیاں یار تانوں پتہ ہی نہیں ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا. در جنت کی چابی ہے علی کا نام, محشر میں بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا نہ. بہت پچھتائے گا جس کو. تو تے کراوے گا, تو بے فکر ہو جا. غازی عباس کی قسم تو فکر نہ کر. رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے. فدق کے چوروں پہ ذوالفقار ہے علی چلانے کو. ہاتھ بلند ہون بھائی, مہدی دے نوکروں دے ہاتھ بلند ہون, آل محمد کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. ڈینگرے والوں, سیالکوٹ والوں, ہڑی چکی والوں, نارووال والوں, منڈی بہاولدین والوں, نارووال والوں, تمہیں علی کی ولایت کی قسم زندگی میں پہلی دفعہ سیالکوٹ کہہ رہا ہوں, اگر اٹھنے پہ دل کرے پھر بیٹھ کے نہیں بولنا. رخ رسول خدا زمانے میں پھر دکھانے کو آ رہا ہے. فدق کے چوروں پہ ذوالفقار علی چلانے کو آ رہا ہے. ہمارے گھر پہ علم گوارا نہیں, تمہیں کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے. امام حسین دی ماتوں سے میں غازی عباس دی قسم نہیں تھکیا. میں نو گرمی میں لگ رہی, میں مولا دی ولایت دی ٹھنڈک وچ کھلوتا. ایک شعر تہاڈی صحت واسطے میں کہہ رہا ہوں, ہمارے گھر پہ علم گوارا نہیں, تمہیں کیا بنے گا تیرا علی کا بیٹا خدا کے گھر پہ علم لگانے کو آ رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ مولوی جی تمہارے فتووں کا کیا بنے گا. امام آخر نماز میں خود علی پڑھانے کو. مالک سلامت, مالک سلامت رکھو, مالک کسی دا محتاج نہ کرن. میں بسم اللہ کرا. جی 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 میں دیکھ رہا ہوں آپ کو, میں دیکھ رہا ہوں سرکار.
جناب رضا نقوی صاحب نوکر مجھے پتہ ہے بے شمار میری گل سننی ہے مرشد پہلی گل کی سی پہلا جملہ کیا گیا سی تسی پہلا جملہ کیا گیا سی اے باطل نماز والی گل تساں کیتی سی نا ایک لمحے کے لیے تمہیں علی کی ولایت کی قسم ہے یہ نہ سمجھو کہ آج 16 ذی الحج ہے یہ سمجھو کہ آج 18 ذی الحج ہے مولوی سارا سال چلتا نہ رہے میں قلم ہی توڑ دوں شرط یہ آج یہ سمجھو کہ 18 ذی الحج ہے میں کہہ رہا ہوں ہلچل مچی ہوئی ہے ولا کے شریر میں ہلچل مچی ہوئی ہے ہلچل مچی ہوئی ہے ولا کے شریر میں مصروف کبریا ہے ثنائے امیر میں جن کی علی کے نام سے باطل نماز ہو کس منہ سے آ رہے ہیں وہ جشن غدیر اللہ اکبر اللہ جی میرا مرشد پیر رضا نقوی صاحب کون نہیں جانتا جی جناب رضا نقوی صاحب مشہور ترین مولا کے عزادار ہیں صدائے ابو ذر ایسے ہی ہے جی یہ ہیں بھی صدائے ابو ذر بے شک مالک سلامت رکھے مالک کسی کمینے کا محتاج نہ کرے کوفے اور شام کے شرابیوں نے یہ ہوتی ہے پیر غلام بادشاہ بزرگ مولا آپ کو سلامت رکھے یہ ہوتی ہے عزاداری میں نے مصائب نہیں پڑھا اور ہر بندے کی آنکھ میں آنسو ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کوفے اور شام کے شرابیوں نے کیا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے قابل قبول نہیں ہے لفظ کہہ دوں اکمل شاہ جی غازی کا واسطہ مصائب میں کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے میں ایک جملہ کہنے لگوں میرا دل کر رہا ہے میں جملہ کہہ دوں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کوفے اور شام کے شرابیوں نے صبر کا قرآن قتل کر کے غیرت کے قرآن کی چادر اتار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا بچہ مصائب میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا مصائب میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں ملک سمر جی میں جھوٹ بولوں یہی مر جاؤں یہ قرآن میرے سر پہ ہے میں نے آنکھوں سے تاریخ پڑھی ہے ان حرام زادوں نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا ملک صاحب پیر غلام بادشاہ جی ظہیر بھائی بابا جی اتنا ان کوفے اور شام کے شرابیوں نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا تیرے اور میرے مولا سجاد کا ایک نوکر ہے جس کا نام ہے منہال کتاب کا نام ہے مفتاح البیان لکھنے والے ہیں علامہ اختر امروہی جس سے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں جس کو جب چاہیے حوالہ چاہیے ملک مرید صاحب سے رابطہ کرے ہر بندے کے پاس میرا نمبر ہے مجھ سے رابطہ کرے میں کتاب سے سیالکوٹ لے آؤں گا یہ لکھتا ہے جناب امام سجاد کے قدموں پہ منہال نے سر رکھا اور رو کے پوچھا مولا سنا ہے آپ کے چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا امیر ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کی یار کربلا سے زیادہ گرمی تو نہیں ہے ظہیر شاہ جی میں کروڑ دفعہ پڑھتا ہوں جب تو انہوں سمجھ آ گئی نا غازی دی قسم ایتھے ہی برسا ہوندہ ہے میں نے سنا ہے آپ کے چچا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا سجاد نے کہا صدقتا تو سچ کہتا ہے میرے چاچا کا سر گھوڑے کی گردن میں تھا منہال نے کہا مولا کیا غازی کا سر کربلا سے ہی گھوڑے کی گردن میں چلا ہے اس بندے کا مقدر ٹھیک نہیں جو مصائب میں ادھر ادھر دیکھتا ہے کیا غازی کا سر کربلا سے ہی گھوڑے کی گردن میں چلا ہے سجاد نے کہا نہیں مولا کوفہ نہیں مولا حلب نہیں تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے مولا اسقلان نہیں مولا غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کہاں آیا سجاد نے پہلے منہ پہ ماتم کیا پھر امامہ اتارا پھر آنکھوں سے خون جاری ہو گیا سجاد نے 3
ایک باری ہائے ضرور کرو، ایک باری ہائے ضرور. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حوصلے سے، حوصلے سے، حوصلے سے. میں پرسے پہ دل ہے، میرا دل ہے محمد کی زخمی بیٹی آئی ہوئی ہے. مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. تسی پھوڑی دے بارس ہو نا، جتھے اگ بلدی ہے وہ جا جلدی ہے. سید ہو نا، شہیدہ ہی تے رونا. 3 دفعہ سجاد نے کہا ہائے شام، ہائے شام. ہن سیدہ تو معافی منگے، ہن سارے سیدہ تو معافی منگے. سیدہ دا کمیاں، سیدہ دی کنیز دا پترا، سیدہ دے نوکر دا پترا، تو اپنی دادی دی قسم میں معاف کر دینا. اس نے کہا مولا شام میں ایسا کیا ہوا ہے؟ شام کا نام آتا ہے، تیری آنکھوں میں لہو آ جاتا ہے. سجاد نے کہا من حال میں تجھے کیا بتاؤں، جب میں زینب جیسی ماں کو ساتھ لے کے شام کے صدر دروازے پہ گیا ہوں، ان حرام زادوں کا حکم آیا علی کی بیٹی سے کو انتظار کرے. ابھی ڈھول بجانے والے نہیں آئے، ابھی فحاشا عورتیں نہیں پہنچی، ابھی چھتوں پہ پتھر نہیں پہنچے، ابھی ناچنے والے نہیں آئے. حوصلے سے، حوصلے سے، حوصلے سے، حوصلے. جی 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 میں ڈردا پیا. مینوں غازی عباس دی قسم ہے اپنے واسطے رونا ہے، میں اپنے واسطے پڑھنا ہے. تو بھی علی دے متھے لگنا ہے تے میں بھی علی دے متھے لگنا ہے. تو بھی حسین دے متھے لگنا ہے تے میں بھی حسین دے متھے لگنا ہے. میں ڈر پیا لگتا ہے میں پڑھنا کیویں، تو سننا کیویں. روایت سخت ہے. سجاد کہتے ہیں 3 دن ہم شام کے صدر دروازے پہ کھڑے رہے. اس نے کہا مولا تو کیسے سنے گا؟ مولا پھر کیا ہوا؟ سجاد کہتے ہیں تیسرے دن ادھر مغرب کا وقت ہوا، ادھر اس حرام زادے کا حکم آیا اب علی کی بیٹی کو بازار لے آؤ. سجاد کہتے ہیں ادھر مؤذن نے اذان شروع کی، ادھر شام کا صدر دروازہ کھلا، ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یا ادھر محمد کی بیٹی کا پہلا قدم شام کے بازار میں آیا. سجاد کہتے ہیں اس وقت میں نے موت کی دعا مانگی جب میں نے دیکھا 5 لاکھ بندوں کے ہاتھ میں شراب کے جام فحاشا ماتم کرنا. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. حوصلے سے، حوصلے سے. میں نوکر ہاں، میں کروڑ دفعہ پڑھنا امام حسین دی ماں پرس. اللہ اکبر. سید نے پتا جملہ کیا کہا ہے؟ کہتا ہے شام ملک نہیں ہے، زینب کی مقتل گاہ ہے. شام ملک نہیں، علی کی بیٹیوں کی مقتل گاہ ہے. شیعہ مجھے منبر کی قسم ہے یہ وہ جملہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. سجاد کہتے ہیں شرابیوں کی محفل میں کھڑی ہو کے علی کی بیٹی کہہ رہی تھی مجھے چادر دے دو. جڑا بندہ نوکر زینب دا ہے کباری واجب سمجھ کے سر دے ہاتھ رکھے بھائی. جڑا نوکر زینب دا ہے کباری آ کے ہائے حسین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ. میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. غازی کی قسم میرا دل نہیں تھا پڑھنے پہ. میں نے آنکھ سے نہ پڑھا ہوں، میں مجرم. تو برداشت نہ کرے مجھے معاف کر دینا. سجاد کہتے ہیں شام کے بازار میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب میری پھوپھی نے سمجھا میں کھڑی ہو کے نہیں چل سکتی. اس وقت میری پھوپھی نے بیٹھ کے میری پھوپھی نے سیدوں معاف کر دینا، میری پھوپھی نے بیٹھ کے چلنا شروع کیا. سجاد کہتے ہیں جب میری ماں نے سمجھا میں بیٹھ کے بھی نہیں چل سکتی، اس وقت شام کے بازار سے یزید کے دربار تک میری ماں ایسے گئی ہے جیسے حسین اکبر کی لاش پہ رو کے کہتی تھی نانا دین بات. آخری جملہ، آخری جملہ میری امید سے بڑا پرسا ہو گیا. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. منہال نے سجاد کے قدموں پہ سر مارا. اس نے کہا تجھے تیری دادی کی عصمت کا واسطہ مجھے بتا غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کیسے آیا؟ جو بندہ حسین کا ماتمی ہے
ہے نا اس کو ماتم کی دعوت دے رہا ہوں. گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر کیسے آیا؟ سجاد کہتے ہیں جب شرابیوں میں کھڑی ہو کے میری ماں چادر مانگ رہی تھی، یہی منظر عباس نے نیزے پہ دیکھا، غازی سے برداشت نہیں ہوا، عباس کا سر زمین پہ گرا، شمر نے پھر بلند کیا، غازی پھر گرا، شمر نے پھر بلند کیا، غازی پھر گرا. جب 10ویں دفعہ عباس کا سر زمین پہ آیا، یہ حرامزادہ سر اٹھا کے عمر سعد کے قریب آیا. اس نے کہا غازی پھر گر گیا، اس نے کہا پھر بلند کر دے، اس نے کہا حرامزادہ عباس کا سر اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ نیزے پہ بلند ہو جائے. عباس کے سر میں اب نیزے کی جگہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میں پڑھتا ہوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ بیوی نے بیٹھ کے سفر کیا، رش اتنا تھا اگلے قصر سکینہ رتیاں سیدہ میں 29 ذوالحج کو بعد نماز مغربین مجلس ادا ہو رہی ہے، جس میں اظہر عباس حیدری صاحب، کامران عباس بی، آصف کمال، غلام عباس صدفی اور ملک کے نام اور علماء ذاکرین خطاب فرمائیں گے. 4، 5، 6 اکتوبر سالانہ مجلس ادا بام کا مرتی سیدہ، جو کہ عرصہ دراز سے یہ جلسہ ہو رہا ہے. 4، 5، 6 اکتوبر کو مومنین سے شرکت کی صدا ہے. اب آپ کے سامنے قاری القصائد، گنجینہ قصائد، نفیس الذاکرین جناب ذاکر امیر حسین جعفری صاحب آپ سر